السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل مفتی غفران قاسمی UK میں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور ان کی توبہ کا قبول کیا جانا، جنت میں کیا وجہ ہوئی ان کے نکلنے کی، اور دنیا میں پہنچے تو وہ کیوں پہنچے، اور اس کے اندر کیا مصلحت تھی، اس کو مختصراً ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ کی ترجمہ یہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اب تک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا اور فرمایا کہ آپ اس درخت ممنوعہ کو نہیں کھانا۔ وہ جو درخت تھا اس کے بارے میں وہ کون سا درخت تھا، اس کے بارے میں بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ شیطان نے ان کو پھسلایا تھا کہ آپ یہ درخت کھا لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو منع کیا تھا درخت کھانے سے، وہ پہلے کا موقع تھا، اب کا موقع نہیں تھا۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو درخت کو کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو شیطان نے ان کو ورغلایا اور وسوسے ان کے دل کے اندر ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نافرمانی کا سبب بنا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا ہے، وہ جنت سے نکال کے فوری طور پہ زمین پر نہیں بھیج دیا گیا ہے، زمین پر نہیں ڈال دیا گیا ہے، بلکہ جنت سے نکال کر دوسری جگہ پہنچا دیا گیا ہے، یا دوسری جگہ بٹھا دیا گیا ہے، یا دوسری جگہ ان کو پہنچا دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اب پریشان تھے، کیا کہ ایک تو میں نے جرم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں معافی نہیں مانگی، یہ اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ یا تو یہ کہ میں اس کی معافی نہیں مانگ سکتا، اگر معافی مانگتا ہوں تو اس میں شرم آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جو ہے میرے ایک اور ڈبل جرم کا سبب بن جائے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی بھی نہیں مانگی اس وقت، نہیں ان کے پاس ایسے الفاظ تھے کہ وہ کس الفاظ سے معافی مانگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب پریشان تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر کچھ الفاظ ڈالے، جس کو اس آیت کے اندر بتایا ہے، جو میں جس کی میں آپ کے سامنے تفسیر کر رہا ہوں۔ تو وہ الفاظ کیا تھے؟ تو سورہ اعراف کے اندر 8ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے۔ جب ان الفاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور ہاں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے نکلو جنت سے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت غصہ تھا، بہت عتاب تھا، سخت تھا۔ کیا یہ تھا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم یہاں سے نکلو اور تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، اور تمہارے لیے زمین کے اندر جو ٹھکانہ ہے وہ تھوڑے دن کا ٹھکانہ ہے، اور تمہیں تھوڑے دن وہاں پر رہنا ہے، اس کے بعد تم کو دوبارہ پھر واپس آ جانا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ دنیا کے اندر اور وہاں پر جا کر رہو، ہماری طرف سے کوئی پیغام پہنچے گا تو آپ جو ہمارے پیغام کو قبول کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی غم نہیں دیں گے، اس کو کوئی خوف میں مبتلا نہیں کریں گے۔ لیکن جو آدمی یا جو ہمارے پیغام کو نہیں مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت حساب لیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں پر توبہ کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اگر توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جائے تو 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 3 باتوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندگی ہو اور ہمیشہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں اب اس کو گناہ کا نہیں کروں گا۔ تو یہ بات ہوئی۔
اور اگر توبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو گناہ گار ہے نہیں کہ توبہ کریں گے، تو وہاں پر توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندے کو تائب کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب کہتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تائب نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ تائب یعنی توبہ کرنے والا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی توبہ کرنے والے ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں اور احکم الحاکمین ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، یہاں توبہ پر ایک بات اور سن لیجئے کہ جو توبہ ہے، توبہ کا مفہوم میں نے بتایا تھا کہ 3 باتیں ہیں، گناہ کو گناہ سمجھا جائے، گناہ کو چھوڑ دیا جائے، گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو ہم یہ کرتے ہیں استغفر اللہ، اللہ میرے توبہ، اللہ میرے توبہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے قرآن شریف کی اس آیت کی وجہ سے۔ آپ کو استغفار کرنا پڑے گا اس پر، اور وہی توبہ مراد ہے اور وہی توبہ مراد لی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا ہے اور کچھ دیر کے لیے وہیں پر ٹھہرایا گیا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور یہاں پر 2 باتیں اہم ہیں، ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں بھیجا ہے، کہاں اتارا ہے، تو اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، تاریخی روایت ہیں، اور ان پر مکمل طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سری لنکا کے اندر، یعنی کہ اس ہندوستان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر یا اسی طرح دوسرے مقام کے اندر اتارا گیا، اور وہاں ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات جو ہوئی میدان عرفات میں ہوئی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بتانا یہاں پر صرف اور یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے، جنت سے نکال کر جو دنیا کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کا اہم مقصد تھا، مصلحت تھی اس کے اندر۔ اس کو فرشتے یا اس وقت کے انسان یا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کو نہیں جان سکتے تھے۔ مصلحت کیا تھی کہ ایک تو تھے فرشتے، دوسرے تھے شیطان، جنات، اور تیسرے نمبر پہ حضرت انسان تھا۔ یعنی کہ فرشتے جو تھے وہ نور سے بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ صرف خیر جانتی ہے، اس کے اندر شر نہیں ہے، اور جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، وہ آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کے اندر شر ہے، وہ خیر جانتے نہیں ہیں۔ تو اب کوئی ایسی مخلوق کا پیدا ہونا بھی ضروری تھا جو ان دونوں کا مرج ہو، ان دونوں کی خاصیت رکھتے ہو۔ کون سی؟ گناہ کرنے کی خاصیت بھی اور برائی اور اچھائی کرنے کی خاصیت بھی۔ تو جس قوم کے اندر یا جس مخلوق کے اندر گناہ اور ثواب کی خاصیتیں، نیکی کی خاصیتیں اور برائی کی خاصیت دونوں جمع ہو، ایک ایسی مخلوق کا وجود میں آنا ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر مصلحت تھی۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا جاتا تو پھر زمین کی خلافت نہ ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتیں اس کے اندر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس کی بہت ساری اسی کے اندر ہم بھی ہیں، پھر اسی کے اندر پورے انبیاء کا سسٹم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ علیہ السلام سب سے لاسٹ میں آئے ہیں، اور پوری امت کا پورا ایک سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہی تھی۔ تو اور ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکال کر دنیا کے اندر پہنچانا، دنیا کے اندر ان کو بھیجنا، یہ بطور عتاب نہیں تھا، سزا کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر بے شمار ہزاروں لاکھوں مصلحتیں تھیں، جن کو کم عقل والا انسان، یہ اسی طرح دوسری جو مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی مخلوق ہے وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا جنت سے باہر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر نہیں بھیجا بلکہ زمین کے اندر بھیجا ہے، اور بھی فرمایا ہے کہ ہم میں سے اگر ہم آپ کے پاس کوئی پیغام پہنچاتے ہیں تو جو لوگ اس کی اتباع کریں گے تو وہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی طرح کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ اس کی اتباع نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نمٹنے والا ہے دنیا اور آخرت میں جہاں بھی۔